اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ آخر تک لازمی سنیے گا۔ حسن اخلاق کی ایک پہلو کے اعتبار سے تعریف۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی ہیں رویہ، برتاؤ، عادات، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھے عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشیدگی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ آیت مبارکہ اور آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اس آیت مبارک کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق، محاسن افعال کی تکمیل و تمیم مکمل پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ میزان عمل میں سب سے وزنی شے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق کا حکم۔ حسن اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، اسی وجہ سے بعض صورتوں میں حسن اخلاق واجب، بعض میں سنت اور بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ نواسہ رسول کا کمال حسن اخلاق۔ ایک شامی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت، پروقار اور خوش لباس شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی سواری سے عمدہ سواری کبھی دیکھی تھی۔ میرا دل اس شخص کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ جب میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بڑے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرا دل آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بعض عداوت سے بھر گیا
بغض عداوت سے بھر گیا۔ مجھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ سے حسد ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی شان و شوکت کے لحاظ سے آپ ہی کی مثل ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا تم فرزند علی ہو؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو سب وشتم کرنے یعنی برا بھلا کہنے لگا۔ جب میں خاموش ہوا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کہنے یا میری سرزنش کرنے کی بجائے حسن اخلاق کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لگتا ہے تم حاجت مند ہو۔ میں نے کہا جی ہاں میں حاجت مند ہوں۔ فرمایا ہمارے پاس آ جاؤ، اگر تمہیں رہائش کی حاجت ہوئی تو ہم تمہارے قیام کا انتظام کر دیں گے، اگر مال کی حاجت ہوئی تو مالی اعتبار سے خیر خواہی میں ذرہ برابر کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تمہارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس کمال حسن اخلاق کو دیکھ کر اس شامی کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ شامی شخص کہتا ہے جب میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جدا ہوا تو روئے زمین پر آپ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ دیکھنا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا اور مجھے اپنے برے رویے پہ انتہائی شرمندگی ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔